فتاوی اہل سنت میں کیا ہے جناب؟ یہ بہت ہی خوبصورت کتابیں ہیں جو ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا بہت ہی خوبصورت شعبہ. 12 سے زائد دارالافتاء ملک کے مختلف حصوں میں اور بیرون ملک موجود، اور ان دارالافتاء اہل سنت سے جو فتاوے جاری ہوتے ہیں ان میں سے سلیکٹڈ فتاوی کتابی صورت میں شامل ہوتے ہیں. ہم نے ان فتاوی کو، ان یوں سمجھیے کہ شرعی رولنگز کو اپنے سوالات کا حصہ اس نیت سے بنایا کہ ہم سب کا شوق بھی پیدا ہو کہ کس طرح علماء کرام، مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں، اور اس سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کتابوں کو ہم حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ پہ اگر اس کا کوئی سیٹ ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. فتویٰ اہل سنت جو ہے، فتاوی اہل سنت کا سیگمنٹ، اور پہلا سوال کریں گے ہم گجرات کے اسلامی بھائیوں سے. نابالغ نے اگر آیت سجدہ پڑھی تو کیا اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے؟ بتائیں فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے. ناظرین کتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے. نابالغ تلاوت کرتے رہتے ہیں، اگر انہوں نے یہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ لی تو ان پر کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں؟ آئیے اس کا جواب جانیں گے. نابالغ نے اگر سجدہ تلاوت پڑھی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر اس نے آیت پڑھی اور بالغ نے سنی تو بالغ پر سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو جائے. بڑی امپورٹنٹ رولنگز ہے، ذرا سمجھیے گا. نابالغ اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرے یا سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن نابالغ نے آیت پڑھی اور عاقل بالغ نے وہ سجدہ تلاوت، جو آیت سجدہ کی جو تلاوت ہے وہ سن لی تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. اور یہ پورا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو منتھلی میگزین ہے دعوت اسلامی کا، ماہنامہ فیضان مدینہ. اس میں ماشاءاللہ فتاوی اہل سنت کے نام سے ایک پورا پیج ہوتا ہے، 2 پیج بعض اوقات ہوتے ہیں، شارٹ کوسچن آنسر ہوتے ہیں اور علم دین کا خزانہ ہوتا ہے. تو منتھلی میگزین آپ ضرور اپنے گھر پہ لگوا لیں تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. تو بڑی پیاری بات ہم نے سن لی کہ نابالغ اگر آیت سجدہ تلاوت کرے گا تو اس پر تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، البتہ عاقل بالغ مسلمان اگر اس کی تلاوت سن لے گا تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. باقاعدہ فتاوی اہل سنت کے نام سے ایک بک بھی موجود ہے، اس کی کچھ میرا خیال ہے مزید بھی والیومز آ رہے ہوتے ہیں. ذرا بتائیے سید صاحب کیا پوزیشن ہے؟ پہلا والیوم ہے، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے اس کو شائع کیا ہے. 202 فتاوی اس میں موجود ہیں. ارے واہ الحمدللہ. اور اس کا ہدیہ 170 روپے ہے ماشاءاللہ. اور یہ دعوت اسلامی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتا ہے. خریدیں، بانٹیں، ایک بیوٹیفل گفٹ. جناب اب اگلا سوال. بعض اوقات خریدار بیچنے والے کو کچھ رقم بطور بیعانہ ایڈوانس دیتا ہے، پھر اگر کسی وجہ سے وہ دونوں بے ختم کر دیتے ہیں، وہ ڈیل ختم کر دیتے ہیں، تو بیچنے والا وہ جو ایڈوانس ہوتا ہے، بیعانہ ہوتا ہے، ضبط کر لیتا ہے. ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا موجود ہے؟ 25 سیکنڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے، مشورہ ضرور کیجئے. جی. سودا نہ ہونے کی صورت میں بیانہ ضبط کر لینا ناجائز گناہ اور باطل ہے. اعلیٰ حضرات امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ بیع نہ ہونے کی صورت میں بیانہ ضبط کر لینا جیسا کہ جاہلوں میں رواج تھا، یہ ظلم صریح ہے. جناب ایڈوانس ضبط نہیں کر سکتے، یہ ناجائز گناہ اور ظلم ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، باری ہے گجرات والوں کی. سجدے میں پاؤں کی کتنی انگلیاں لگانا فرض اور کتنی لگانا واجب ہیں؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا موجود ہے؟ پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا لگنا واجب ہے، اور پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا، یہ ایک انگلی کا لگنا فرض ہے اور 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے. اور اگر کسی نے 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ بھی سجدے کی حالت میں زمین پر نہ لگایا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور اگر 3 انگلیوں کا پیٹ نہ لگایا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنا لازم ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ ایک انگلی کو جو آپ نے کہا 10 انگلیوں میں سے ایک یا دونوں پیر کی ایک ایک؟ 10 انگلیوں میں سے ایک، کوئی بھی ایک انگلی کا پیٹ لگانا، یعنی وہ پیٹ لگا کر وہ قبلہ رو ہو جائے، یہ فرض ہے. اور 3 انگلیاں دونوں پیروں کی یہ واجب ہے. جناب امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں اور دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیں. لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان کی انگلیاں ہی زمین پہ نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، یا لگتی ہیں تو نوک لگ رہی ہوتی ہے. اس طرح انگلی لگانا کہ وہ مڑ کر قبلہ رو ہو جائے، یعنی اس کا پیٹ جو ہے، ہماری 10 پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگ جائے. اس کا شرعی اصول کیا ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک کا، کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے.
اور 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا سنت ہے، یعنی پوری پوری انگلیاں موڑ کے قبلہ رخ ہو جائیں، پیٹ زمین پر لگ جائے تو سبحان اللہ یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے سجدے میں دونوں پاؤں کی ایک بھی انگلی کا پیٹ نہیں لگایا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگایا تو نماز واجب العیادہ ہوگی اور واجب کے ترک کا گناہ بھی ملے گا۔ تو یہ علم ہوگا تو نماز پراپر پڑھیں گے۔ بہرحال فتاوی اہل سنت سے ہمیں سیکھنے کو ملا، جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے ڈیرہ غازی خان والوں سے، کیا مرد کا زنانہ کپڑے، جوتے یا دیگر اشیاء استعمال کرنا جائز ہے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ مرد کا زنانہ کپڑے، زنانہ چیزیں وغیرہ استعمال کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ حدیث پاک میں عورتوں سے مشابہت کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو یہ زنانہ چیزیں پہنائیں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ یعنی بچہ ہوگا تو زنانہ نہ پہنائیں، بچی ہو تو اسے مردانہ نہ پہنائیں۔ یاد رکھیے کہ مرد کے لیے زنانہ چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس میں عورتوں سے مشابہت ہے۔ حدیث میں عورتوں سے مشابہت کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔ اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا، یہاں تک کہ اگر والدین نے بچوں کو بھی اس طرح کا لباس پہنایا تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے، تو اس پر بھی بہت احتیاط کرنی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ